الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ہیں عاصم صاحب، انہوں نے رات مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں مرزا جیلمی کا ایک 2 منٹ کا غالباً کلپ تھا، جس میں اس نے رفاعی دین پہ بات کی ہوئی ہے۔ کہہ رہا تھا جی یہ سب کہانیاں ہیں، جو میں نے سنا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، تو یہ کہانیاں چھوڑو اور سچی باتیں کرو، سچی باتیں کرو گے تو مجمع چھٹ جائے گا، یعنی لوگ اٹھ جائیں گے، اچھی بات کرو گے تو لوگ اٹھ جائیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 14 صدیوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت ہمیشہ سچی باتیں کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک مسلک حق اہل سنت و جماعت ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، وہ حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ شافعی ہوں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ اور یہ چاروں مسالک اہل سنت کے ہیں، فروعات میں اختلاف ہے، جو جڑ ہے نا، جڑ وہ ایک ہی ہے، اصل، بیس، بنیاد، عقیدہ، اصول یہ ایک ہی ہے۔ آگے فروعات میں اختلاف ہے، اور فروعات میں علمی اختلاف ہونا کوئی پشیمانی، پریشانی، شرمندگی کا باعث نہیں ہے۔ یعنی اگر فروعات میں علمی اختلاف ہے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا حسن قرار دیا ہے کہ امت کا حسن ہے۔ 14 صدیوں سے حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہی چلتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک 5واں گروہ ہے غیر مقلدین کا، وہابیوں کا، جو کہ خود کو تقلید سے آزاد کہتے ہیں کہ جی ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ ہم بے شمار مرتبہ انہیں کہہ چکے ہیں کہ اگر تم مقلد نہیں ہو، یعنی تم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، تم حنفی نہیں ہو، حنبلی نہیں ہو، مالکی نہیں ہو، شافعی نہیں ہو، کسی مجتہد کی تم تقلید نہیں کرتے، ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، ان کے اجتہاد پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اجتہاد کرتے ہوگے۔ بھئی اگر کوئی ایسا مسئلہ، اور پھر جو ائمہ اربعہ ہیں، جو 4 ائمہ کرام ہیں، انہوں نے کیا عقیدے پہ تحقیق کی ہے یا اجتہاد کیا؟ نہیں نہیں نہیں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں جو حنفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مانتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، ایسا تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ یا حنبلی یا شافعی یا مالکی کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ائمہ مجتہدین نے آخری نبی کہا، اس لیے ہم بھی ان کو آخری نبی مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہوئے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تقلید ہمیشہ ہوتی ہے غیر منصوص مسائل میں، یعنی وہ مسئلہ جس پہ کوئی نص وارد نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی نص یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ کسی ایسی مسئلے پہ کوئی حدیث موجود نہ ہو تو وہ عقائد کا مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقیدے کے مسئلے کے لیے تو نص قطعی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ظاہر ہے وہ مسئلہ فروعات میں سے ہوگا، اور فروعات میں سے جو مسئلہ ہوگا اس پہ تقلید کی جاتی ہے۔ ہم لوگ، عام لوگ جو ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اجتہاد اس پہ مجتہد کرتا ہے۔ مجتہد بتائے گا کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے قرآن کی متعدد دیگر آیات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اجتہاد غیر منصوص مسائل پہ ہوتا ہے۔ منصوص مسائل جن پہ نص موجود ہے ان پہ اجتہاد کون کرتا ہے؟ ان پہ اجتہاد ہوتا بھی نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی معنی میں اختلاف ہو، کوئی ایک عبارت ہے یا کوئی ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے کئی معنی نکلتے ہوں، کئی احتمالات موجود ہوں، تو ان پہ کلام ہو سکتا ہے۔ ایک مجتہد کہے گا اس کا یہ معنی ہے، اس کے پاس بھی دلائل کے طور پہ قرآن کی آیات ہوں گی یا حدیث ہوں گی۔ دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کے پاس بھی قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہوں گے۔ تو جس نے اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے اس کے مسئلے کو اختیار کیا وہ بری الذمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی مراد پا جاتا ہے، یعنی مسئلہ اخذ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا یا مراد تھی وہ اس کو پا گیا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور اگر وہ اس اجتہاد تک نہیں پہنچ سکا تو پھر بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا، اگر اس سے خطا بھی ہوگی نا مسئلے میں۔ یہ شان ہے مجتہد کی،
اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے. تو مجتہد اگر خطا بھی کر جائے نا اپنے مسئلے میں، تو کیونکہ وہ مسئلہ فروعی ہوگا نا، فروعی مسئلے میں اگر وہ اختلاف کر بھی جائے، علمی اختلاف ہو جائے اگر دوسرے مجتہد سے، تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس کا کوئی قصور، گناہ، عیب، فالٹ، خامی، کفر، حرام، شرک، بدعت یہ نہیں ہے. کیوں کہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا کہ اس کو پھر بھی ایک اجر ملے گا، کہ اس نے جو محنت کی ہے صدق دل سے، جو محنت کی ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی محنت کا پھل دے گا، اس کی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سے اس کو ایک اجر لے کے دے رہے ہیں، تو اب بلا وجہ تنقید کرنا کہ جی وہ رفع دین نہیں کرتے. ہم یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ 14 صدیوں سے اختلافی مسئلہ ہے، آج سے، کل سے، پرسوں ترسوں سے، 1 صدی سے، 2 صدیوں سے، 4 صدیوں سے نہیں، بلکہ 14 صدیوں سے یہ اختلافی مارکۃ الآراء مسئلہ چلا آ رہا ہے. اس کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علیحدہ موقف تھے. مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے نا، تو صحابی رسول کی بات سند ہے یا نہیں؟ بالکل سند ہے. تو اب یہ مسئلہ نوٹ کرے کہ راوی روایت بیان کرے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے کانوں کی لو تک یا کندھوں کے برابر رفع دین کرتے تکبیر کہتے ہوئے، رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے. ٹھیک ہو گیا. راوی یہ حضور کا عمل بیان کرے کہ میں نے دیکھا، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ، اور راوی بھی عام نہ ہو بلکہ صحابی رسول ہو، تابعی بھی نہیں، صحابی رسول، وہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے تھے، اور اس کا اپنا عمل، یہ بات قابل توجہ، اس کا اپنا عمل اسی روایت کے خلاف ہو، یہ بات قابل توجہ ہے. اس کا اپنا عمل اگر اس روایت کے خلاف ہو تو اب کیا کہو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ صحابی رسول کے قول اور فعل میں تضاد ہے؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. وہ صحابی رسول کیسا ہوگا جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک رفع دین تھا وہ کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی کرنا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر اور کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے. وہ صحابی رسول ہیں، تو وہ جو رفع دین نہیں کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. کیوں کہ اپنی مرضی سے تو ہاں نہ تب کرتے نا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ دیکھا ہوتا. تو جب وہ کرنے کا رفع دین بھی بیان کر رہے ہیں اور خود بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک دیکھتے رہے تب تک کرتے رہے، جب دیکھنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رفع دین چھوڑ دیا. سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، 4 صحاح 6 کی کتب میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگردوں کے سامنے کہا کہ کیا تمہیں میں وہ نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو آپ سے کہا گیا پڑھیے، تو آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اور پوری نماز میں سوائے تکبیر افتتاح کے رفع دین نہیں کیا. بعد میں اس حدیث میں بڑے ڈکوسلے ڈالے گئے، جی زبیر علی زئی کہتا ہے، وہ ناصر الدین البانی کہتا ہے، کسی نے نہیں کہا سوائے زبیر علی زئی کے. اس نے بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدلیس کو بہانہ بنا کے اس حدیث کو ضعیف کہا. حضرت سفیان ثوری مدلس اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے مدلس کی حدیث نہیں لی جاتی. اس پہ اجماع امت ہے، محدثین کا اور علم الرجال والوں کا، اسماع الرجال والوں کا، اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت سفیان ثوری تیسرے چوتھے درجے کے مدلس نہیں ہیں، بخاری کے راوی ہیں یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب یہ کہنا کہ جی سچی بات کرو گے تو مجمع چھٹ جائیں گے، سچی بات 14 صدیوں سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کرتی آ رہی ہے، اور وہ سچی بات کرتی آ رہی ہے تو اس کے مجمع چھٹے ہیں. کسی وہابی سے پوچھ لیں، یا آپ محلے میں اگر چلتے پھرتے ہیں تو آپ کو یہی خبر ملے گی، او یار وہ فلاں بندے کا پتہ لگا، کیا ہوا؟ او یار وہ وہابی ہو گیا. ہاں او یار وہ تو سنی تھا، یار وہ فلانے بندے کا پتہ چلا، کیا ہوا؟ وہ شیعہ ہو گیا. اوہ یار وہ تو پکا سنی تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو ہی چھوڑ کے
اپنے علیحدہ فرقے بناتے جا رہے ہیں. یہ بات ہے قابل توجہ. اور جتنے بھی نئے فرقے بنتے ہیں نا، جتنے بھی نئے فرقے بنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اے جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ مرزا جیلمی کی اس کلپ میں بھی یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت والے ایسا نہیں کہتے. وہ مجبور ہے خود کو اہل سنت کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں. یہی کہتا ہے نا کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں، ہم تو فرقوں سے آزاد ہے. کس مسجد میں جا کے تبلیغ کریں؟ وہ تو کسی فرقے کی ہوگی، تو ہم وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ تو وہ تمہارا بھی تو اپنا فرقہ ہے نا، اس لیے تو تم ایک اکیڈمی میں جا کے بیٹھ گئے ہو. تمہیں کسی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، اسی لیے تم اپنی اکیڈمی میں بیٹھ گئے ہو. اپنا علیحدہ ایک فرقہ بنا کے تم نے یوٹیوب چینل بنا لیا. لگے رہو، کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک فرقے بنتے آ رہے ہیں، اور یہ سارے حق بات سن کر اس محفل سے اٹھ گئے ہیں. اہل سنت کی محفل سے اٹھ گئے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا. ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا. آج کو بڑی اچھی بات بھی کرے گا نا، مقرر، خطیب، لیکچرار، اسپیکر، بڑی اچھی بات بھی کرے گا نا، اور اس بات کا سن کے آپ کے دل پہ اثر بھی ہوگا. یہ بات قابل توجہ ہے. آپ کے دل پہ اثر بھی ہوگا. آپ کا جی چاہے گا یار یہ تو بڑی کمال بات کی ہے اس نے، یار یہ تو بات رد ہو سکتی ہی نہیں، اس نے ایسی کمال بات کر دی ہے، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں. تو احباب ذی وقار، ہم اس بات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اس بات کو مانیں گے کہ جس حدیث پہ یا قرآن کی آیت پہ استدلال کرتے ہوئے اپنا جو موقف اس نے پیش کر کے آپ کو لاجواب کر دیا نا، ہم لاجواب نہیں ہوں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث اور اس آیت کی شرح و تفسیر میں 14 صدیوں کی امت کا تسلسل کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھیں گے. اگر 14 صدیوں کی امت کا تسلسل کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ نیا اکیلا آنے والا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اگرچہ بڑی اعلیٰ بات ہو، ہم اس کی بات رد کر دیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ 14 صدیوں میں خدا نے کوئی غیرت مند پیدا نہیں کیا، کوئی عقل والا، علم والا پیدا نہیں کیا، حق بات کہنے والا پیدا نہیں کیا، کہ جو بات 14ویں صدی کے مڈل میں ایک بندے کو سمجھ آئی ہے، وہ 14 صدیوں میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. اس لیے ہم اسی موقف کو لیں گے جو 14 صدیوں سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اگر 14 صدیوں کے تسلسل سے جو عمل چلتا آ رہا ہے، اگر وہ گمراہی ہوتا تو پوری امت اس پہ جمع نہیں ہوتی. یہ جو آج نیا آ کے ایسا موقف پیش کر رہا ہے نا، عقلی طور پہ، منطقی طور پہ، لاجیکلی طور پہ آپ کو زیر کرنا چاہ رہا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا. کیوں نہیں ماننی؟ وہ اس لیے نہیں ماننی کہ کل کوئی اور آ جائے گا، وہ اس سے اچھی بات کرے گا، پھر اس کی چھوڑ کے اس کی مانیں گے. پرسوں کوئی اور آ جائے گا، وہ کہے گا لے میں تجھے ان دونوں سے اچھی بات کر کے سناتا ہوں، ایسا استدلال کرتا ہوں، ایسی لاجیکلی بات کروں گا کہ تیری عقل دنگ رہ جائے گی. پھر ان دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی مانیں گے، تو مرتے دم تک آپ تو ایک جگہ پہ ٹک کے کھڑے ہی نہ ہوئے، عقیدہ تو فنا ہو گیا آپ کا. تو پھر کریں گے کیا؟ لہذا اس جماعت کے ساتھ رہیں جو 14 صدیوں سے تسلسل سے چلی آ رہی ہے. 14 صدیوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کتنے صحابہ کرام ہیں جو رفائی دین نہیں کرتے تھے. ہم تو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کو رفائی دین کرنے والا ثابت کرو، صحیح حدیث سے، صحیح الاسناد روایت سے. خلفائے راشدین چاروں میں سے کوئی ایک دکھا دو، 10 میں سے کوئی ایک دکھا دو کہ جو رفائی دین کرتا ہو. ہم کہتے ہیں بدری صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جن سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے خصوصی طور پہ کیا ہے. ویسے حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی، لیکن ان سے خصوصی طور پہ غزوہ بدر کے مجاہدین سے وعدہ کیا. ایک بدری صحابی دکھاؤ جو رفائی دین کرتا ہو. ہم کہتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کے دکھاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفائی دین کرنے کا حکم دیا ہو. قولی حدیث پیش کرو. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث پیش کرنے کے پابند ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ جو تم ہلا رہے ہو نہ ہلاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں میں سکون کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہم 1,00,000 روپے، $1,00,000 کہہ لیں یار، ہم اس کو $1,00,000 کی صورت میں دینے کے لیے تیار ہیں جو ایک حدیث قولی پیش کرے. اور اگر تم فیلی پیش کرتے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، یا مالک بن حویرث نے دیکھا، یا وائل بن حجر نے دیکھا، بالکل دیکھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، حضرت وائل بن حجر نہیں رہے، حضرت مالک بن حویرث نہیں رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کو معلم امت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبر الامہ کا لقب دیا، جنہیں امت کا استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہوتے ہوئے حضرت علی سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے اور حضرت ابو دردہ
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تین اجلہ صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت علی پہلے بولے. حضرت علی نے فرمایا جتنی دیر تک عبداللہ ابن مسعود ہمارے درمیان موجود ہے ہم سے مسئلہ مت پوچھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو امت کا معلم مقرر کیا. یہ بات مطلب تم ایک ایک حدیث اٹھا کے، ایک ایک کتاب اٹھا کے، ایک ایک حوالہ اٹھا کے پھرتے رہو گے تو اس طرح کیسے ایک جگہ پہ ٹکو گے؟ کیسے؟ کبھی بھی نہیں ٹک سکتے. تو مجمع چھٹا ہے. کیوں کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ 14 صدیوں کے تسلسل سے ہے، اور جو لوگ وہ عقل کو سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تسلیم کرے گی ہر بات کو تو تب مانیں گے، وہ ہماری محفل سے اٹھتے چلے گئے. مجمع چھٹ گیا. آج دیکھیں 72 فرقے بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بنی اسرائیل کے 72 گروہ تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے. اب یہ جو خود کو دوسرے تیسرے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں نا، وہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں. ان کو مجبوری ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اصلی اہل سنت ہیں. آج سے پہلے کوئی نہیں کہتا تھا. جب یہ حدیث عام ہوئی، لوگوں کے ذہنوں تک پہنچی باتوں، تو اب ان کو کہنا پڑا کہ جی وہ جو جنتی جماعت ہے نا، ناجی جماعت ہے، جو حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہم ہیں. تو اب ان کو کہنا پڑتا ہے جی وہ تو ہم ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہم ہیں. اہل سنت کا اگر نام لے کے اور اہل سنت پاک .com کے سٹیکر لگا کے اور اپنی ویب سائٹوں کے نام رکھ کے، اگر اہل سنت پاک .com کے نام رکھ کے اگر کام چلتا ہے تو چلاؤ، ہم تمہیں کب روکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اہل سنت والا عقیدہ اور موقف بھی تو اپناؤ نا. ضروریات اہل سنت کا اگر دامن چھوڑتے ہو اور پھر بھی خود کو سنی کہتے ہو تو یہ غلط بات ہے. وہ کہتا ہے جی یہ مسجدوں میں 11ویں ہوتی ہیں، تو ان مسجدوں میں جو 11ویں ہوتی ہیں کیا وہ مولوی وہاں پہ غنیت الطالبین کھول کے تو کبھی کسی کو بتائے گا کہ جن کی 11ویں کھا رہے ہو، جن کے نام پہ یہ لنگر کا اہتمام ہوا ہے یا ختم میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ اچھا یہ بات کر کے نا اس نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. جواب کس لیے دیا ہے؟ جواب اس لیے دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جواب ملے گا، تو اس نے پہلے خود ہی بند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ کہے جی ہمارے مرزا صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا. وہ جواب کیا تھا کہ جب بھی اگر کوئی کہے گا تو وہ کہیں گے جی وہ تو حنبلی تھے، وہ تو امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. تو ہم یہ تفریقیں تم کرتے ہو، ہم نہیں کرتے. اگر حنفی، مالکی، حنبلی یا شافعی ان میں کوئی علمی اختلاف کی بجائے کوئی معاذ اللہ بغض و حسد یا عناد یا عقیدے کا مسئلہ ہوتا، یہ بات قابل توجہ ہے، تو ہم حضور سیدنا غوث اعظم جو کہ حنبلی ہیں اور ہم حنفی ہیں، تو کیا اگر یہ اختلاف اتنا بنیادی اور اصولی اور عقیدے کا ہوتا تو کیا ہم حنبلی موقف رکھنے والے حضرت پیران پیر دستگیر شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر عبد الجیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیران پیر کہتے، پیر دستگیر کہتے، غوث سمدانی کہتے، قطب ربانی کہتے، قندیل نورانی کہتے، شہباز لامکانی کہتے، غوث اعظم کہتے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ علمی اختلاف ہے، وہ مجتہد ہیں امام احمد بن حنبل. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنی چاہیے، ان کے پاس جو حدیث ہے ان کے مطابق رفع یدین کرنی چاہیے، انہوں نے رفع یدین کی. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی دلیل ہے. کیا ان کے پاس حضور غوث اعظم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، پیران پیر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہ کس کی دلیل کو لے رہے ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل کی دلیل کو لے رہے ہیں. اور ہم بھی اپنی مرضی سے رفع یدین نہیں چھوڑ رہے. ہمارے پاس کس کی دلیل ہے؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس حدیث رسول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جب ایسی حدیث ہو نا تو حضرت امام ابو حنیفہ کا کیا کیا طریقہ ہے، کیا وتیرہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جو حدیث لیتے ہیں نا، آپ اس کے راویوں کو دیکھتے ہیں، اس حدیث کے راویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ راوی کون کون سے ہیں. اگر ان میں راوی فقیہ صحابہ کرام ہے نا، فقیہ، تو فقیہ صحابہ کرام کی روایت کو وہ لیتے ہیں. اگر کوئی غیر فقیہ ہوگا اس کی روایت کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ جو دوسرا ہے نا جو فقیہ نہیں ہے وہ تو تمام طرح کی خشک و تر روایات کو بیان کرے گا، لیکن جو فقیہ ہے نا وہ صرف وہ روایات پیش کرے گا کہ جن پہ اس کا اپنا موقف اور اپنا نظریہ ہوگا، مضبوط راوی جس میں موجود ہوں گے جو فقیہ ہوں گے. فقیہ ہر طرح کی روایات بیان نہیں کرتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیہ ہونے پہ تو گواہ رسول اللہ خود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. اور یہ کفر و ایمان کا مسئلہ بھی نہیں ہے رفع یدین کرنا. معاذ اللہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہوتا تو ہم کہتے یہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کر دیا، ہم نہیں ان کو مانتے.
ہم تو ان کو پیران پیر کہتے ہیں، اگرچہ وہ حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، اور دونوں کے پاس دلائل ہیں، اور یہ مسئلہ اختلافی علمی ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے تو اپنی کتاب میں غنیت الطالبین میں خود کو حنبلی نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس میں حنبلی نہیں لکھا، انہوں نے جو بھی فقہ کا مسئلہ بیان کیا نا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اندہ امامنا امام احمد بن حنبل، کیا مطلب کہ یہ مسئلہ ہمارے امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس طرح ہے۔ ابھی بھی تم کہتے ہو وہ حنبلی نہیں ہے۔ اچھا، جن کتابوں سے تم حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو علمی شخصیت ثابت کرتے ہو، یہ پہلے کر چکے ہو، بعد میں تم نے بکواسات بھی بہت سی کی ہیں، وہ دنیا کے سامنے ہیں، یعنی کہ جن کتابوں سے تم حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ علمی شخصیت تھے، اور جن کتابوں سے تم نے یہ دلیل لی ہے نا کہ یہ غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، جس کتاب سے تم نے یہ دلیل لی ہے، انہی کتابوں میں، یعنی کہ پہلے جتنے بھی ہے، حافظ ذہبی ہے، ابن حجر عسقلانی ہے، اور جتنے بھی مطلب محدثین ہیں، جن کتابوں سے تم نے یہ سند لی ہے نا اور ثبوت لیا ہے کہ غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ اب تمہارے سامنے سننے والے اندھے مقلد بیٹھے ہوئے جن کو پتا کسی بات کا نہیں، جو تم نے منہ سے نکال دیا انہوں نے وہی مان لینا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ کم از کم، وہ کہتا ہے کہ جی چلیں وہ حنبلی تھے نا، تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ مولوی، یہ اس طرح بیان کر دیں کہ جی وہ حنبلی تھے لیکن رفاعی دین کرتے تھے، کہتا پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جو ان کے پیران پیر ہیں وہ تو رفاعی دین کرتے ہیں، جو ان کے پیران پیر ہیں وہ رفاعی دین کرتے ہیں، لیکن مرید کہتے ہیں جی یہ مکھیاں مار رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، کسی ایک اہل علم نے بھی اگر ایسا کچھ کہا ہو تو لاؤ وہ کتاب دکھاؤ میں، جس میں کسی اہل علم نے، کسی حنفی نے یہ کہا ہو کہ جی یہ جو رفاعی دین کرنے والے ہیں یہ مکھیاں مارنے والے ہیں۔ معاذ اللہ، ہمارے علماء کے تو فتوے ہیں کہ حنبلی کے پیچھے حنفی کی، حنبلی کے پیچھے شافعی کی، حنبلی کے پیچھے مالکی کی، مالکی کے پیچھے حنفی کی، مالکی کے پیچھے شافعی کی، مالکی کے پیچھے حنبلی کی، ان تمام چار مسالک والوں کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا عقیدہ بگڑا ہوا گندا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں۔ تو کسی نے پاس سے کہا کہ جناب اگر وہ ہم یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی یہ مکھیاں مارنا تو کہیں بھی نہیں لکھا، تو پھر یہ کہہ دیں گے جی وہ غنیت الطالبین کتاب ہی چینج کر دی ہے، تو اب کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، علماء ایسا نہیں کریں گے، علماء جو اہل سنت کے جو علماء ہیں نا، یہ علماء ایسا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ تم ایک جگہ پہ، بلکہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر تقریر میں علماء سے عوام کو متنفر کر رہے ہو، گندا کر رہے ہو، ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ مولوی گندے ہیں، مولوی صحیح نہیں ہیں، مولوی تفرقہ باز ہیں۔ اور جب تم نے دیکھا کہ یار یہ بات ہو سکتی ہے، مکھیاں مارنے والی بات کہاں سے آئے گی، اور یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا رفاعی دین کرنا ان کے حنبلی ہونے کی وجہ سے ہے، جب یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی تو اب تم نے مولویوں کی تعریف نہیں، مولوی ایسا نہیں، علماء نہیں ایسا کریں گے۔ تم تو مولویوں کے بارے میں کلپ، تھم نیل، تم اپنے یوٹیوب چینل پہ جتنے کلپ ہیں ان کے تھم نیل دیکھو، تم مولویوں کو کس طرح گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اختلافی مسئلہ، مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے باپ کے ہو تو لاؤ کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں لکھا ہو کہ جو رفاعی دین کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے ہو تو لاؤ کسی کتاب میں ہمیں دکھاؤ کہ جس میں لکھا ہو کہ رفاعی دین کرنا فرض یا واجب ہے، اگر یہ نہ کیا تو نماز تمہاری ختم ہو جائے گی، تم بے نمازی قرار پاؤ گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے تو لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، فروعی۔ اگر رفاعی دین کرنے پہ موجود، پھر کہتے ہیں جی اچھا رفاعی دین کرنے پہ اگر 50 حدیثیں ہیں یا 100 حدیثیں ہیں تو رفاعی دین نہ کرنے پہ تو 1-2 حدیثیں ہیں، تو نفی پہ کتنی ہونی چاہیے؟ بھئی نفی پہ ایک ہی کافی ہے نا، کہ اگر 100 حدیثیں رفاعی دین کرنے پہ ہیں تو اس کی نفی پہ بھی 100 ہی ہونی چاہیے۔ اور خدا کے بندے حکم ایک ہی جاری کیا جاتا ہے کہ یہ بات ختم ہو گئی بھائی، اس پہ حکم ایک ہی جاری کیا جاتا ہے، اس پہ 100 حدیثوں کی اب ضرورت نہیں ہے، ایک حکم کافی ہے۔ رفاعی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ نے نماز پڑھی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد
اور جامع ترمذی، یہ چاروں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس بغیر رفع یدین کے سوائے تکبیر افتتاح کے پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اگر اس کو کوئی غلط صحیح نہیں سمجھتا حدیث کو، ضعیف کہتا ہے، تو وہ اس پہ دلائل لے کے آئے، ہم سے بات کر لے. ہم تو اور حدیث دکھانے کے پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جو کرتے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وہابی ہے نا، وہابی جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، ہم اس کو کہیں گے تیری نماز خلاف سنت ہے، ہمارے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر لے. حنبلی کو نہیں کہیں گے، شافعی کو نہیں کہیں گے، مالکی کو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ تو کسی کا ماننے والا ہی نہیں ہے، تو نے استدلال کہاں سے کر لیا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی اجتہاد، کسی مجتہد کے اجتہاد کی تقلید کو پسند نہیں کرتے، اس کو شرک یا حرام کہتے ہو تقلید کو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم تقلید نہیں کرتے ہو، خود مجتہد ہو. اگر تم خود مجتہد ہو اور اجتہاد کرنے کے قابل ہو، تو ہم کہتے ہیں کوئی 1 2 3 4 مسئلے ایسے پیش کر دو کہ جن پہ تم نے اجتہاد کیا ہو، تقلید نہ کی ہو، اجتہاد کیا ہو، اور تم سے پہلے پوری امت کے مجتہدین میں سے کسی نے بھی وہ اجتہاد نہ کیا ہو. لاؤ کوئی ایک مسئلہ ثابت کر دو. ایک بھی نہیں کر سکو گے، ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں کر سکو گے. ہمارے پاس گواہ ثبوت موجود ہے کہ اگر تمہارے دارالافتاء میں فون کر کے تم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی یہ فلاں مسئلہ، بلی کا جھوٹا، فلانی بات، تو تمہارے سامنے فقہ حنفی کی کتابیں کھلی ہوتی ہیں. اس طرح فقہ کو برا کہتے ہو، اور مسئلہ جب بیان کرنا ہو جس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہو، تمہارے سامنے فقہ حنفی کی کتابیں کھلی ہوتی ہے، بہار شریعت کھلی ہوتی ہے، فتاوی عالمگیریہ کھلی ہوتی ہے، کنز الدقائق کھلی ہوتی ہے. تمہارے سامنے یہ کتابیں، قدوری شریف کھلی ہوتی ہے. ان کتابوں سے تم مسئلہ پڑھ کے اور ٹیلی فون کالر کو جواب دیتے ہو. ہمارے پاس ہر بات کا ثبوت ہے. اگر تم تقلید کے منکر ہو، تقلید کو شرک، حرام یا کفر ثابت کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں لاؤ ایک مسئلہ ایسا دکھاؤ جس پہ تم نے خود اجتہاد کیا ہو اور تم سے پہلے کسی مجتہد نے نہ کیا ہو. کہانی ختم. ایک بھی نہیں لا کے پیش کر سکتے. لہذا ایسے اختلافی مسائل پہ ایسے بندوں کی گفتگو سننا کہ جو دل میں شکوک و شبہات. آپ کو نہیں پتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کتنی گندی گفتگو کرتا ہے مرزا جیلمی؟ اور جس بندے آپ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے وہ کرتا ہوگا، ہم تو یہ چیزیں لیتے ہیں، تو جس بندے سے آپ کو یہ نظر آ جائے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ ہے، حضرت میرے معاویہ کے بارے میں گندی زبان بولتا ہے، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں گندی زبان بولتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں غلاظت اگلتا ہے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.